ان کے بانی کا نام عبدالحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا. کیا نام ہے؟ عبدالحق بنارسی. میاں نذیر حسین کے استاد مولوی عبدالخالق نے کتاب تنبیہ الظالمین میں لکھا ہے سو بانی ببانی اس نئے بدعتی مذہب کا عبدالحق بنارسی ہے جو دھوکہ دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا. کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی. ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے، کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ صحابی سے 3 حدیثیں مروی ہیں، کسی سے 7، کسی سے 10 اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں. دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بے توبہ مری تو مرتد مری معاذ اللہ. یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے 11 یاد تھی، اور کوئی بڑا ہی احسان کرے نا امام صاحب پر تو کہتا ہے 17 یاد تھی، جو بڑا احسان کرتا ہے. میں کہتا ہوں پھر منکرین حدیث سچے ہیں. کون سچے ہیں؟ کیوں؟ اگر امام صاحب کو 17 یاد تھی تو پھر 18 کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں. بالکل پکی بات ہے. کیوں؟ عمومی حکومت کی بھی کوشش یہی تھی کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے، قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں. عباسی حکومت کی بھی پوری کوشش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عہدہ سنبھال لیں. تو حکومت اپنی رعایا میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا. سب سے زیادہ جی سب سے زیادہ پڑا. تو اگر کوئی 18 حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی وجہ. وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا نا، وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ 3 حدیثیں ابو حنیفہ کو آتی تھی. کہتا شکر کرو نفل پڑھو جا کے. پھر کس بات پر کہ 3 آتی تھی، 1300 سال نہیں تمہیں نکلنے دیا. 1300 سال بعد پیدا ہوگا نا فرقہ ان کا. اگر 4 آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکلتے تم، کہتا دنیا میں. تو شکر کرو 3 آتی تھی. اگر 4 آتی ہوتی. اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی؟ امام صاحب کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے وصایا امام اعظم کے نام سے. کچھ شاگردوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ اپنے بیٹے حماد کو وصیتیں لکھی ہیں. جو بیٹے کو وصیت فرمائی ہے 21 نمبر وصیت یہ ہے بیٹا اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہنا یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے. 23 نمبر وصیت کیا ہے؟ امام صاحب نے بیٹے کو 5 حدیثیں سنائی. کتنی؟ فرمایا بیٹا ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پہلی حدیث سنائی. دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکا. تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند ہو. پھر چوتھی حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باتوں کو انسان کرتا ہے. پھر 5ویں حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، حرام بھی سب کو معلوم ہے. بعض چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے، دین بچانا ہے تو شبہ والے چیزوں سے بھی بچنا. یہ 5 حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں بیٹا ان 5 حدیثیں کو آئینے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا. یہ 5 حدیثیں
ان 5 लाख حدیثوں کا نچوڑ ہے جو مجھے یاد ہے. یہ 5 حدیثیں کتنی حدیثوں کا نچوڑ ہے؟ 5 लाख حدیثوں کا نچوڑ ہے جو مجھے یاد ہے. ایک کہنے لگا جی ان کو حدیث کم آتی تھی، امام بخاری کو تو 3 लाख آتی تھی، کوئی کہتا 6 लाख آتی تھی، ان کو 3 آتی تھی، ان کو 6 लाख آتی تھی. میں نے کہا پھر ہمیں کیا فائدہ؟ جس کو 6 लाख آتی تھی 1 رکعت کا نماز کا طریقہ تو بتا کے نہیں گیا ہمیں، اور جس کو 3 آتی تھی ساری نماز پڑھنی سکھا گیا. تو ہمیں تو نماز پوچھی جانی ہے نا کہ بھی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو ہمیں تو وہ 3 والا ہی اچھا ہے نا، بے شک اسے 1 ہی آتی ہوتی، لیکن جب ہمیں خدا کی عبادت کا مکمل طریقہ بتا کے گیا ہے اور ان کی کتاب میں 1 رکعت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو پوری نماز سکھائے یا جو تکبیر تحریمہ سے بھاگ جائے؟ کیا خیال ہے؟